ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جسٹس قاسم علی ملک کی جو رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئی، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مغیث اور منیب کے والد سجاد بٹ صاحب، ان کے تایا محمد امجد اور فیملی کے وکیل ارشد محمود بگو صاحب جو کہ سابق ایم پی اور ممبر پنجاب بار ہیں، وہ تینوں بھی شامل ہیں. سجاد صاحب، جسٹس قاسم کی رپورٹ جو آج پیش ہوئی اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہے؟ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین تھا کہ ہمارے بچے بے گناہ اور ناحق شہید کیے گئے، اور اب ساری دنیا کے سامنے جسٹس افتخار صاحب کے حوالے سے یہ معلومات آ گئی ہیں کہ وہ ناحق تھے اور انوسنٹ بچے تھے. اس حوالے سے ہم انصاف کے اصول کی خاطر مطمئن ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ عدالت عظمیٰ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شفاف انصاف مہیا کرے گی. اچھا سجاد صاحب، بیچ میں کچھ سیاستدان جن میں فردوس عاشق اعوان بھی شامل ہیں جن کا سیالکوٹ سے تعلق ہے، اور کچھ اخبارات میں خبریں آئی تھیں جو کہ کہہ رہی تھیں کہ شاید جو آج فائنڈنگز آئی ہیں جسٹس قاسم علی ملک کی رپورٹ میں بھی اور چیف جسٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کے مترادف تھیں. جب اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ ایک مختلف قسم کی بات کر رہے تھے، اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگز تھیں؟ یہ صاف طریقے سے انسانیت کے حوالے سے معاملہ ہے جی. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی سیاست بازی یا بحث نہیں ہونی چاہیے. وہ دکھ ہوتا ہے ان کی بیان بازیوں سے اور سیاسی چھاپ دینے سے کہ ایسے بیان ان کو زیب نہیں دیتے. اچھا محمد امجد صاحب، آج جسٹس قاسم صاحب کی رپورٹ پیش ہوئی ہے، آپ کب تک امید رکھتے ہیں کہ سزاؤں کا مرحلہ جو ہے وہ بھی عبور ہوگا، جلدی ہوگا، یا کہ روایتی جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس میں ڈیلیز آئیں گے؟ اور ایک دفعہ پھر پولیس کو کہا گیا ہے کہ کچھ سوالات کے جواب معلوم کریں، پولیس پہ آپ کو ٹرسٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مثالی کیس بنایا جا رہا ہے ہماری ہسٹری میں. جس طرح میڈیا نے دلچسپی لی، جس طرح فالو اپ کیا، اور جس طرح سوسائٹی ایٹ لارج انہوں نے ریسپانس دیا، انتہائی فارم، بہت بولڈ ریسپانس دیا. اس میں کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکے گا کہ اس کو ٹلٹ کر سکے یا ڈیلے کر سکے. اگر کوئی کرے گا تو وہ قہر الہی کو تو فیس کرے گا ہی. لوگوں کے جذبات بہت شدید ہیں. ہم سے زیادہ دکھی قوم ہے، لوگ ہیں، نوجوان بچیاں، مائیں، بہنیں، باپ، بھائی فون کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ روتے ہیں. وہ ہمیں بھی رلاتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ روتے ہیں. تو ان لوگوں کی فیلنگ، ان کے جذبات کو میں نہیں سمجھتا کہ اینی باڈی کین افورڈ ٹو اگنور دیٹ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، ہمارا کامل یقین اور اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. اس نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچ نہیں سکے گا اگلے جہان جا کے. لیکن وہ یہاں بھی اس جہان میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے کلپریٹس کو. ارشد محمود بگو صاحب، یہ جو جسٹس قاسم علی کی رپورٹ آئی ہے، اس میں اب اگلے سٹیپس کیا ہوں گے؟ اس کے فالو اپس کیسے بنیں گے؟ دیکھیں جی، یہ آج سپریم کورٹ نے بڑے واضح آرڈر کیے ہیں. یہ انکوائری رپورٹ تھی، جوڈیشل انکوائری رپورٹ تھی، جس میں چیف صاحب نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل اعتبار آدمی تھے، قاسم علی ملک صاحب، ریٹائرڈ جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کو متعین کیا تھا. اور انہوں نے بڑی اچھے پوائنٹس پہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے 2 پوائنٹس تو بڑے واضح کیے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکا کہ یہ بچے وہاں پر کیوں گئے. وہ انہوں نے کہا جی یہ تفتیش جو پولیس کرے گی وہ یہ اس پہ سراغ لگائے کہ یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق تھا کہ یہ شاید ڈاکو ہیں. انہوں نے اس پہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، نہ یہ ڈاکو تھے. اب چیف صاحب نے جو اس پہ آرڈر لکھوایا ہے وہ بہت اچھا آرڈر لکھایا. چیف صاحب نے کہا ہے انویسٹیگیشن والوں کو بھی، پولیس کو بھی، کہ آپ اس انکوائری سے باعث نہ ہوں، بلکہ آپ انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کرو. کورٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی باعث نہ ہو، اور جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ باعث نہ ہو، بلکہ یہ بھی پتہ کریں کہ جو بلال جو مرڈر ہوا ہے وہ کس طرح ہوا ہے، یہ بچے وہاں پر کیا کرنے گئے تھے. ہم سے ہماری جو رائے ہے، جو ہم نے ان سے کہی ہے، اس سے ہٹ کر انہوں نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آپ تفتیش کریں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اور پھر وہ بڑا اچھا انہوں نے کیا چیف صاحب نے سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے کہ اسی تفتیشی کی ٹیم کو جو ہمارے کیس میں وہ تفتیش کر رہی تھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی ان کو ہی انہوں نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ ہی تفتیش کریں اس مقدمے کی بھی کہ وہ بلال کا مرڈر کیسے ہوا, اس کا بھائی جو ہے وہ کیسے اپنا زخمی ہوا, اور 2 اور جو زخمی ہیں وہ کیسے زخمی ہوئے. ایک بات میں یہاں آپ نے کیونکہ فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کی ہے, دیکھیں یہ کوئی پولیٹیسائز کرنے والا کیس نہیں ہے, یہ کوئی پولیٹیسائز کسی کے گھر میں کسی کا گھر اجڑ گیا, انہوں نے بلال کے مرنے پر کوئی خوشی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار کیا ہے, انہوں نے تو مجھے یہ پہلے دن یہ کہا تھا کہ کیونکہ بلال ان کا جو شوکت ہے جو مدعی ہے جو ہمارا ملزم ہے اور جس کے 2 بیٹے ہمارے ملزم ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ملزم ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شوکت علی جو مدعی ہے وہ ہمارا ملزم ہے اور اس کا ایک بیٹا جاوید جو زخمی ہے, ہم اس کو اللہ کے واسطے ہم چھوڑتے ہیں, اگر وہ بیچ میں شامل بھی ہیں اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں. یہ خود بخود کسی کو بتایا نہیں ہے, انہوں نے اس انویسٹیگیشن ٹیم کو کہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیں اور انویسٹیگیشن ٹیم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. انویسٹیگیشن ٹیم نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ ہاں, ہم نے کہا جی ان کو نہ پکڑے. انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف ہوگا, دیکھیں ہم نے تو یہ کیا ہے کہ جو فوٹیج میں جو مار رہے ہیں, جو برے طریقے سے مار رہے ہیں, صرف ہم نے ان کو ایکیوز بنایا ہے. اور ایک اور بات, ہم نے بہت زیادہ لوگ اس کے علاوہ بھی جو یہ نامزد ہوئے ہیں ملزمان 18 ملزمان, ان کے علاوہ بھی لوگ مار رہے تھے, تماشبین بھی وہ ملزم تھے, جو 200-300 لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی ملزم تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے, ان کو ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس جو فوٹیج تھی, ہمارے پاس جو فلم دنیا والوں نے بنائی یا ٹی وی چینلز نے بنائی, اس پر ہم نے تعین کیا کہ جو ملزم جو ہے وہ مار رہا ہے, دیکھ رہا ہے پکچر میں, اس کو ہم نے کہا کہ جی یہ دیکھ لیں, یہ ہمارے پاس فوٹیج ہے اور اس کو آپ ملزم بنائیں. ہم نے کئی لوگوں کو پولیس نے تو پکڑے تھے, کو 100 کے قریب پکڑے تھے, ہم نہیں چھڑوائے. اور میں بوٹر کے رہنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کا خوف کریں. بالکل خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو جسٹس کاظم علی ملک کی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.